بالوں یا بدن یا کپڑوں میں خوشبو لگانا، یہ احرام کی نیت کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے، لیکن جو سنت ہے آپ کو بتا دیا گیا کہ احرام، مرد کے احرام کو پہننے سے پہلے اس کی بیوی اپنے ہاتھوں سے اس پہ خوشبو لگا دے تو یہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہوگی۔ کسی قسم کی خوشبو سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا جبکہ ابھی ان میں خوشبو باقی ہے، جیسے کسی نے زعفران سے کپڑے کو بھگا دیا اور وہ پہنا تو یہ بھی ناجائز ہے۔ خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاویتری، لونگ، الائچی، دارچینی وغیرہ کھانا یہ احرام کی حالت میں حرام ہے۔ آنچل میں ایسی خوشبو باندھنا جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہو یہ بھی منع ہے عورتوں کے لیے۔ سر یا داڑھی کو کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائے یہ بھی دھونا حرام ہے، یا جوؤں کو مارنا ہی حرام ہے۔ وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، گوند وغیرہ سے بال جمانا، زیتون یا تیل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن پر لگانا۔ اسی لیے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ احرام کی نیت کرتے ہیں تو جانگ میں آپ تھوڑا سا کھوپرے کا تیل لگا دیں یا پیٹرولیم جیلی لگا دیں جانگ میں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ انڈر ویئر پہننے کے عادی ہوتے ہیں، تو اگر انڈر ویئر نہیں پہنی تو چلنے میں بدن چھیل جاتا ہے، ٹکراتا ہے ایک دوسرے سے، چھیل جاتا ہے اور ریشز آ جاتے ہیں اور پھر وہ چھالے ایسے ہو جاتے ہیں کہ چلنا دوبر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے احرام کی نیت کرنے سے پہلے اپنی جانگ میں پیٹرولیم جیلی یا کھوپرے کا تیل ایسا لگا دیں دونوں جانگ کی طرف کہ آپ کو چلنے میں بدن رگڑے نہیں اور آپ کے لیے آگے تکلیف دہ مرحلہ نہیں آئے۔ تو پہلے ہی آپ کریم لگا دیں گے یا تیل لگا دیں گے تو وہ آپ کی سیفٹی ہوگی انشاءاللہ۔ کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، جیسے میں اور حافظ صاحب عمرے کے لیے گئے ہیں، میرا عمرہ ہو گیا، انہوں نے صرف کعبے کا طواف کیا، ابھی انہوں نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی تھی، ان کا ابھی عمرہ باقی تھا، میں جوان تھا، میں نے جلدی جلدی کر لیا، انہوں نے نہیں کیا، تو اب میں فارغ ہوگا، یہ فارغ نہیں ہوئے، تو مجھے ان کے بالوں کا مونڈنا حرام ہوگا، سمجھے؟ اور چونکہ انہوں نے ابھی کعبے کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی نہیں کی ہے، ان کا عمرہ ابھی ادھورا ہے، تو یہ میرے بال بھی نہیں مونڈ سکتے، میرے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں اگر ہم دونوں نے کعبے کا طواف ساتھ میں کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی اور 2 رکعت ہم نے سنت بھی پڑھ لی، اب ہم کو باہر نکل کر باربر شاپ میں جانا ہے، حجامت خانے میں جانا ہے، بال منڈانا ہے، تو ہم حجامت خانے میں نہیں گئے بلکہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں چلے گئے، پھر میں نے ان کے سر کو جھکا کر پانی لگا کر ان کے سر کو ریزر سے بلیڈ سر صاف کر دیا، پھر انہوں نے میرے سر پہ پانی لگا کر کے میرے سر کو بالوں سے پاک کر دیا، تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمرہ مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ جو مارنے کے لیے کپڑے دھونا، کسی کو جو مارنے کا اشارہ کرنا، جو مارنے کے لیے کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جو مارنے کے لیے کوئی دوا ڈالنا، غرض کسی طور پر جو کو مارنا یہ احرام میں حرام ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جتنی باتیں مختصر میں نے بتائی تھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہے گی ہوگی، پھر بھی اس کو جو احرام کی پابندیاں ہیں اس میں جو جو حرام کام ہے اس کو آپ ایک مرتبہ لسٹ لکھ کر کے آپ اپنے 2-4 مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں وہ بات انشاءاللہ محفوظ ہو جائے۔ اب رہی بات کہ بدن سے میل کو چھڑانا، بدن سے میل کا چھڑانا بھی حرام ہے، مکروہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ کا بدن احرام کی حالت میں کھجائے تو اس کو یوں کھجائیں گے تو اس میں بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اگر بدن کھجاتا ہے تو اس جگہ پر اس طرح مار دیں تو آپ کی کھجلاہٹ کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چہرے کا چھپانا بھی مردوں پر حرام ہے، چہرے کا چھپانا مردوں کو حرام ہے، تو اگر کسی نے اپنے رومال سے چہرہ چھپایا، اس طرح پسینہ پوچھا تو یہ حرام ہے۔ البتہ اگر ٹیشو پیپر ہے، جو سوکھا پیپر آتا ہے وہ پیپر ہے، یا آپ کا رومال ہے، رومال سے آپ اس طرح اپنے پسینے کو پوچھ سکتے ہیں ایسا، لیکن پورے چہرے کو چھپانا یہ حرام ہوگا۔ اسی لیے بہت سے حضرات، آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ مزدلفہ میں آپ کو جب رات گزارنی ہے، مزدلفہ کی 10ویں شب کو آپ کو مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، تو کچھ لوگوں کو لائٹ میں نیند نہیں آتی، لائٹ کی وجہ سے نیند نہیں آتی،
تو وہ آنکھ پہ پٹی نہیں رکھ سکتے، تو ہم ان کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ کبھی ایسی جگہ سو جائیں کہ جہاں بس کھڑی ہے، تو بس کے نیچے آپ گھس جائیں، تو آپ کا چہرہ بس کے نیچے ہو، بدن باہر ہو، یا کوئی کرسی ہو، کرسی کو رکھ کر کے اس کے نیچے اس پر کپڑا ڈھانک کر اس کے نیچے سر رکھ کر کے سو جائیں، تاکہ کپڑا اوپر سے ڈھکا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کوئی جرم نہیں ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن ڈائریکٹ آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈھانکیں گے تو یہ احرام کی حالت میں حرام ہوگا، جو کہ ناجائز و